السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ اعضاء پڑھتے ہیں جو کہ امور طبیعہ کا 5th چیپٹر یا پھر امور طبیعہ کا 4تھا امر ہے۔ اور دیکھو اعضاء آرگنز کو کہتے ہیں اور یہ بہت آسان سا چیپٹر ہے۔ اس میں مفرد عضو کے بارے میں پڑھنا ہے، مرکب عضو کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی سمپل اور کمپاؤنڈ آرگنز کے بارے میں پڑھنا ہے، اور پھر کمپاؤنڈ آرگنز کے کون کون سے الگ الگ ٹائپس کی تقسیم کی گئی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ بہت بیسک اور آسان سا چیپٹر ہے، بس تھوڑے بہت ٹرمز ہیں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آسانی سے پورا چیپٹر کلیئر کر لو گے۔ اعضاء جو کہ عضو کی جمع ہے اور عضو آرگن کو کہتے ہیں، تو ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے، مفرد عضو کسے کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ آرگن کسے کہتے ہیں، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں معلومات آرگنز کے بارے میں وہ ہم لوگ اعضاء والے چیپٹر میں پڑھ لیتے ہیں۔ بدن کے جامد اجزاء اعضاء کہلاتے ہیں۔ یہ مستحکم ہوتے ہیں اور اخلاط سے بنتے ہیں۔ یہ نہ رطوبت کی طرح بہتے ہیں اور نہ ہوا کی طرح منتشر ہوتے ہیں۔ دیکھو منتشر ہونے کا مطلب ہے پھیل جانا، تو اب ہوا میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ایسے پھیلے ہوئے ہیں نا، ایک جگہ تھوڑی جمع ہیں، وہ سب کے سب منتشر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رطوبات ہیں وہ تو سیال کی طرح ہوں گی، یعنی وہ بہتی ہوئی ہوں گی۔ تو جو ہمارے آرگنز ہیں وہ نہ بہتے ہیں اور نہ پھیلے ہوئے ہیں، منتشر نہیں ہیں جس طرح کے ہوا میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں، نہ ہوا کی طرح ہے اور نہ سیال کی طرح ہے، بلکہ وہ جامد ہے۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے سالڈ، ٹھیک ہے، وہ ٹھوس حالت میں، جمی ہوئی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ مستحکم کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ ہونا، تو وہ اسٹرانگ ہوں گے، استحکام ان کے اندر ہوگا، وہ بہتے ہوئے نہیں ہوں گے، منتشر نہیں ہوں گے، بلکہ سالڈ حالت میں پائے جاتے ہیں اور وہ اخلاط کے ملنے سے بنتے ہیں۔ اعضاء کی اقسام 2 ہے، اعضاء مفردہ، اعضاء مرکبہ۔ دیکھو اعضاء تو آرگنز کو کہتے ہیں، یہ بات ہمیں پتہ چل گئی۔ اب آرگنز کے 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے سمپل آرگن اور ایک ہے کمپاؤنڈ آرگن۔ اب اس کو ماڈرن سے کوریلیٹ مت کرنا، کیونکہ ہم لوگ ماڈرن میں ایسا کچھ نہیں پڑھتے کہ سمپل آرگنز ہیں، کمپاؤنڈ آرگنز ہیں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن ہاں کلیات کو نا، جو امور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو ماڈرن سے کوریلیٹ کر کے پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ والی ویڈیو تو 1 شارٹ لیکچر ہے، میں اس میں ڈیٹیل نہیں پڑھاؤں گی، بس اتنا پڑھاؤں گی جتنا کہ آپ لوگ ایگزام کے لیے پاس کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑا بہت بھی پڑھ رکھا ہے، کانسیپٹس ویک ہے، تو یہ والی ویڈیو ٹھیک ٹھاک کام کر لے گی انشاءاللہ۔ اعضاء مفردہ وہ اعضاء ہیں جن کے اجزاء مفرد، بسیط، متشابہ نظر آتے ہیں۔ ان اعضاء کو اعضاء متشابہۃ الاجزاء یا اعضاء بسیطہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے جز اور کل پر ایک نام صادق آتا ہے۔ اب دیکھو اعضاء مفردہ کے دوسرے جو سینونیمز ہیں وہ اعضاء بسیطہ بھی ہو گیا اور اعضاء متشابہۃ الاجزاء ہو گیا۔ دیکھو بسیطہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے ارکان میں پڑھ رکھا ہے کہ بسیط کا کیا مطلب ہوگا، اب میں یہاں پہ پھر نہیں سمجھانے والی۔ اور متشابہۃ الاجزاء کا مطلب ہوتا ہے متشابہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیم ہونا، سملر ہونا، یکساں ہونا، تو متشابہ کہلائے گا۔ اور اجزاء کہتے ہیں پارٹس کو، پارٹیکلز کو، حصوں کو اجزاء کہا جاتا ہے۔ تو ایک آرگن کے اندر جیسے کہ بون کو اگر لے لیں تو ہڈی کے اندر ڈھیر سارے پارٹس تو ہوں گے، ڈھیر سارے پارٹیکلز، اجزاء، چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تو پائے جاتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب سیم تو ہیں، الگ الگ تو نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں کہ کسی کی ہڈی جو ہے فریکچر ہو چکی ہے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے، جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے اس کو بھی تو بون کہیں گے، عظم کہیں گے۔ اور اگر وہ پوری ہڈی پہلے حالت میں تھی، یعنی فریکچر ہونے سے پہلے جو اس کا آرگن ٹھیک تھا، یعنی عظم بون ٹھیک سے تھی، تو اس کو بھی ہم لوگ بون ہی کہہ رہے تھے۔ یعنی ہڈی ٹوٹنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کا کوئی اور نام نہیں دیا، اور جیسے وہ پوری ہڈی تھی، کل کہتے ہیں پورے کو، ٹوٹل کو، تو جب وہ پورا آرگن پہلے اپنی صحیح حالت میں موجود تھا تو بھی اس کو ہم لوگ ہڈی ہی کہہ رہے تھے۔ مفرد عضو کا یہ مطلب ہوا کہ ان آرگنز کو کہیں گے جن کے چھوٹے سے حصے پر بھی وہی نام آئے جو پورے حصے کا آتا ہے، یعنی ٹوٹل آرگن کو بھی ایک ہی نام ہوگا اور آرگن کے چھوٹے سے حصے کو بھی ایک ہی نام ہوگا۔ اور اگر دیکھو قلب کی بات کی جائے، ہارٹ کی بات کی جائے، دل کی بات کی جائے، تو اس میں الگ الگ چیمبرز ہوں گے، ایٹریم اور وینٹریکلز۔
اس طرح کر کے ہم لوگ الگ الگ نام دیتے ہیں. پورے آرگن کو تو دل کہتے ہیں لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کو پھر ہم لوگوں نے الگ نام دے دیا تو وہ اعضائے مفردہ میں نہیں آتا. اعضائے مفردہ ان آرگنز کو کہتے ہیں جن کے چھوٹے سے حصے پر بھی ایک ہی نام ہو جو ان کے پورے آرگن کا نام ہو. جیسے اگر ہیئرس کی بات کی جائے تو جو ہیئرس ہیں اگر وہ ٹوٹ چکے، ٹھیک ہے، اگر وہ چھڑ چکے، ٹوٹ چکے تو ان کو بھی ہم لوگ ہیئرس ہی کہیں گے. اور جو ہمارے سر سے جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھے بال اگر ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ ہیئرس ہی کہیں گے، چاہے وہ اپنی پوری حالت میں ہو یا پھر ٹوٹی ہوئی حالت میں ہو، اس کا ایک ہی تو نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سارے آرگنز جن کے چھوٹے سے حصے اور پورے آرگن کو ایک ہی نام دیا جائے تو وہ اعضائے متشابہۃ الاجزاء یا پھر اعضائے بسیطہ یا پھر اعضائے مفردہ کہلاتے ہیں. اعضائے مفردہ 10 ہیں. ان جنرل ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اعضائے مفردہ 10 ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتانے والے علامہ قرشی تھے جو کہ ایک طبیب ہے، حکیم ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو بون ہے غضروف کہتے ہیں کارٹیلیج یا پھر کری. تو دیکھو غضروف اور کری ایک ہی چیز ہے. سینونیمز یاد ہونے چاہیے کیونکہ سینونیمز کو لے کر نا کویشچن پوچھا جاتا ہے. اگر ہمیں آنسر پتہ ہو لیکن اس کا مترادف نام نہیں آتا تو پھر آنسر کیسے لکھو گے؟ کیونکہ 2021 پیپر میں نے ابھی دیکھا ہے یونیورسٹی کا، اس میں پوچھا گیا تھا اعضائے متشابہۃ الاجزاء کے بارے میں تحریر کیجیے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اعضائے متشابہۃ الاجزاء اعضائے مفردہ کو کہتے ہیں. تو اس طرح سینونیمز لازمی یاد رکھیں. اور رباط لیگمنٹ کو کہیں گے، وتر ٹینڈون کو کہتے ہیں، غشا جو ہے ممبرین کو کہتے ہیں، چھلی کو کہتے ہیں، عصب نرو کو کہتے ہیں، شحم فیٹ کو کہتے ہیں، لحم فلیش کو کہتے ہیں، میٹ کو کہتے ہیں، گوشت کو کہتے ہیں، شرائین آرٹریز کو کہتے ہیں، اوردہ جو کہ ورید کی جمع ہے، ورید وین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 10 آرگنز اعضائے مفردہ میں آ جائیں گے. ایسا بتانے والے حکیم کا نام تھا علامہ قرشی. اب دیکھو اس کے جو بھی فنکشنز ہوں گے یا پھر اس کے کیا کیا پراپرٹیز ہیں وہ سب میں نہیں پڑھانے والی کیونکہ یہ تو ہم لوگوں نے فزیولوجی میں پڑھ رکھا ہے کہ بون کا کیا فنکشن ہوگا، رباط یا پھر لیگمنٹ کا کیا فنکشن ہوگا جو ایک بون کو دوسرے بون سے جوڑتا ہے، اور جو بھی دوسرے آرگنز ہیں اعضائے مفردہ ان سب کے بارے میں تو ہم لوگوں نے فزیولوجی میں پڑھ رکھا ہے کہ سب کے افعال کیا ہوتے ہیں. بس اسی کو اردو میں لکھتے. اب میں یہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھانے والی. اب ہم پڑھیں گے مسیحی اور مجوسی کے اعتبار سے اعضائے مفردہ 13 ہیں تو وہ کون کون سے ہیں. دیکھو جو مسیحی ہے ان کا نام ابو سہل مسیحی اور کتاب کا نام تھا کتاب المئت، اور مجوسی جو کہ علی ابن عباس مجوسی ہیں ان کی کتاب کا نام کامل الصناعہ تھا. ٹھیک ہے، یہ جو 10 آرگنز ہیں یہ تو 10 کامن رہیں گے مسیحی میں بھی اور مجوسی میں بھی، یعنی جو ان کے اقوال ہیں ان میں یہ 10 آرگنز تو کامن رہیں گے ہی رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بون میرو جس کو اردو میں مخ کہتے ہیں، اور نیل یعنی ظفر جسے کہیں گے، اور ہیئرز یعنی بال. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزوں کو شمار کرتے ہیں مسیحی اور مجوسی اعضائے مفردہ کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا جو مسیحی ہے ان کے بھی 13 آرگنز ہی ہیں اعضائے مفردہ، لیکن انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرائین اور اوردہ ہیں وہ ایک ہی عروق ہو جائیں گے یعنی ویزلز ہو جائیں گے. تو انہوں نے شرائین آرٹریز کو الگ عضو اور ورید کو الگ عضو نہیں کنسیڈر کیا بلکہ دونوں کو عروق کے اندر شامل کر دیا، اور عروق ویزلز کو کہتے ہیں. تو اس طرح کتنے ہوئے؟ دیکھو یہ شرائین اور اوردہ ایک ہی ہو گئے، یہ پہلے 8 تھے اور یہ 2 ایک ہی ہو گئے یعنی عروق تو 9 ہوئے، اور پھر یہ 10 11 12. ٹھیک ہے، تو اس طرح 12 میں ایک اور کو ایڈ کریں گے وہ سکن. ٹھیک ہے، جو جلد ہے اس کو بھی وہ اعضائے مفردہ میں شامل کرتے ہیں یعنی مسیحی. ٹھیک ہے، کہ شرائین اور اوردہ کو ایک ہی کنسیڈر کیا تھا عروق کر کے، وہ مسیحی ہیں. اور پورے 8 آرگنز، یہ والا 9 پھر یہ 3 ہو گئے تو 12، اور اس کے بعد جلد کو شمار کر لیں گے تو وہ 13 کل ملا کے 13 اعضائے مفردہ ہو جائیں گے مسیحی کے اعتبار سے بھی مجوسی کے اعتبار سے بھی. لیکن جو علامہ قرشی تھے انہوں نے اعضائے مفردہ صرف 10 کہا تھا، اور ہمیں اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ وہ عظم یعنی بون ہے، غضروف، رباط، وتر، غشا، عصب، شحم، لحم، شرائین اور اوردہ.
बस आज़ाए मुफर्रदा में उतना ही पढ़ना था। हाँ, आप लोग उसके ना अफ़ाल याद कर लो कि फ़ंक्शंस क्या होंगे, जो भी फ़िज़ियोलॉजी में पढ़ रखा है बस उसी को उर्दू में लिखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज़ाए मुरक्कबा, जिसको कंपाउंड ऑर्गन कहेंगे, मैकेनिकल ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, वो अज़ा हैं जो आज़ाए मुफर्रदा से मुख्तलिफ होते हैं, और ये अज़ा मसलन जिगर, शुश कहते हैं लंग्स को, क़ल्ब वग़ैरह आज़ाए मुरक्कबा कहलाते हैं। ये मुतशाबे अज्ज़ा नहीं होते और इनके जुज़्व कुल पर एक नाम सादिक़ नहीं आता। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो क़ल्ब है, पूरे ऑर्गन को तो हम लोग हार्ट कह देते हैं, लेकिन उसके पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एट्रियम है या फिर वेंट्रिकल है। तो इस तरह उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन हाँ, पूरे ऑर्गन का एक नाम है, उसके पार्ट्स का अलग अलग नाम है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को कहेंगे आज़ाए मुरक्कबा। और जो कंपाउंड ऑर्गन्स हैं उनको मैकेनिकल ऑर्गन्स इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में आज़ाए आलिया कहते हैं। देखो, आलिया यानी अलिफ मद लाम या है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, आला इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। जो आज़ाए मुरक्कबा हैं उनको मैकेनिकल ऑर्गन्स, कंपाउंड ऑर्गन्स या फिर आज़ाए आलिया भी कहा जाता है। एक है बाएतबारी तरकीब। तरकीब कहते हैं कि वो चीज़ें आपस में किस तरह मिलकर बनी, यानी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर एक अज़ुए मुरक्कब बना, तो उसको बाएतबार तरकीब वाली तक़सीम कहेंगे। बाएतबार क़ुवा, क़ुवा पावर को कहते हैं। ये भी हम लोग इंशाअल्लाह क़ुवा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क़ुवा किसे कहते हैं, क़ुवा की कौन कौन सी अक़साम है, वो सब पढ़ेंगे। और बाएतबार तौलीद, तौलीद कहते हैं बनना, यानी ये अज़ू बना कैसे है, मतलब किस तरह ये बना है, कौन से प्रोसेस से बना है। बाएतबार रियासत, देखो रियासत तो ना स्टेट को कहते हैं। अब हमारे बदन में कोई स्टेट डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है, बल्कि इसका ये मतलब है कि इसमें अज़ुए रईस कौन है, यानी जो हाकिम है, जिसके ज़रिए दूसरे आज़ा बात सुनते हैं, उसके खादिम हैं, उसके एतबार से ये वाली तक़सीम हो जाएगी, यानी वाइटल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बाएतबार खिदमत, तो इस तरह आज़ाए मुरक्कबा की 5 टाइप्स की अलग अलग तक़सीम है, एक एक करके देखेंगे। देखो, जो पहली तक़सीम है वो एकदम बेकार सी है सच में, उसके बस हमें एग्ज़ाम्पल याद करना है और समझ जाना है, डेट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी नहीं है। बाएतबार तरकीब, मुरक्कब अज़ू 4 अक़साम के हैं, तरकीब ऊला, तरकीब सानी, तरकीब सालसी और तरकीब राबे। देखो, राबे 4 को कहते हैं, सालिस 3 को कहते हैं, सानी 2 को कहते हैं, ऊला 1 को कहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो तरकीब ऊला है उसमें 1 ऑर्गन होगा, तरकीब सानी में 2 ऑर्गन होंगे, सालिस में 3 ऑर्गन होंगे और राबे में 4 ऑर्गन होंगे। ऐसे हरगिज़ मत याद रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैम शायद ऊला है तो 1 होगा, सानी है तो 2 होगा। ऐसे नहीं है, बल्कि अभी देखो हम लोग समझते हैं कि तरकीब ऊला में क्या होता है। देखो, ये वाली चीज़ ना आज़ाए मुरक्कबा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मुरक्कब तो कंपाउंड को कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा मुफर्रद अज़ू आपस में मिल जाएंगे और एक मुरक्कब अज़ू बनाएंगे, तो उसको तरकीब ऊला कहते हैं। ठीक है, अब देखो तरकीब ऊला में यहाँ पे मिसाल मज़िल दी गई है, मज़िल उज़ला को कहेंगे। अब उज़ला में क्या होगा, उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है, उसमें लहम भी होता है, उसमें असब भी होता है, उसमें ब्लड सप्लाई दमवी परवरिश भी होती है, यानी शराइन और अवर्दा भी आ जाते हैं। तो इस तरह एक ही अज़ू है, लेकिन उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुफर्रद अज़ू पाए जाते हैं, इसी वजह से ये तरकीब ऊला की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, अब जो तरकीब सानी है उसमें एक ऑर्गन तो होगा ही होगा, लेकिन उस ऑर्गन के साथ साथ तरकीब ऊला के जो मुफर्रद अज़ू हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर आँख की बात की जाए, देखो आँख खुद एक ऑर्गन है, उसमें चैम्बर्स होंगे, लिक्विड्स होंगे या फिर उसके अलग अलग लेयर्स होंगे, ये सब आँख में तो है ही, लेकिन फिर आँख के साथ मसल्स भी तो जुड़ी हुई हैं और उसका शुमार तरकीब ऊला में होता है। तो इस तरह एक ऑर्गन के साथ साथ जो मुफर्रद अज़ू मिल जाएगा तो उसको तरकीब सानी कहते हैं। उसके बाद सालसी,
تو اس میں کیا ہوگا، جو بھی ترکیب ثانی والا عضو ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے آرگنز جڑ جائیں گے۔ دیکھو ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، ترکیب ثانی میں ایک آرگن تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ کوئی مفرد عضو جڑے گا، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ترکیب ثانی والا آرگن لازمی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دوسرے کون سے بھی آرگنز جڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر فیس کی بات کی جائے تو اس میں آنکھ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ نوز بھی ہے، لپس بھی ہیں، چیکس بھی ہیں، تو اس طرح دوسرے آرگنز بھی ہیں، تو اس کو ترکیب ثالثی کہتے ہیں۔ اور جو ترکیب رابع ہے اس میں اسکل آ جائے گا، یعنی جو کھوپڑی ہے وہ آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر نا جو ترکیب رابع ہے اس میں ایک عضو رئیس کا ہونا ضروری ہے۔ اب عضو رئیس دماغ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بدن کے اندر 4 وائٹل آرگنز ہے۔ اگر میل ہے تو دماغ، جگر اور اس کے ساتھ ہارٹ، اور ایک آ جائے گا ٹیسٹیکلز، تو اس طرح 4 آرگنز میل میں ہوں گے۔ اگر فیمیل کی بات کی جائے تو دماغ، جگر، قلب اور اوویریز، ٹھیک ہے، جس کو کہیں گے خصیت الرحم، تو یہ والے 4 آرگنز فیمیلز میں عضو رئیس کہلائیں گی۔ تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ عضو رئیس کسے کہتے ہیں، تبھی جا کے یہ ترکیب رابع سمجھ میں آئے گا۔ جب عضو رئیس کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام آرگنز ہوں تو وہ کہلائے گا ترکیب رابع۔ تو یہ والے مثالوں کو یاد رکھیں، بس انہی مثالوں کو یاد رکھنا، اور امید کرتی ہوں کہ یہ باعتبار ترکیب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ترکیب اولیٰ میں صرف مفرد آرگنز تھے، ترکیب ثانی میں ایک آرگن کے ساتھ کوئی مفرد آرگن جڑ جائے گا، ترکیب ثالثی میں ترکیب ثانی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے دوسرے آرگنز آ سکتے ہیں، اور جو ترکیب رابع ہے اس کے اندر عضو رئیس ہونا لازمی ہے، اس کے ساتھ دوسرے آرگنز جڑ جائیں گے تو وہ ترکیب رابع کہلائے گا۔ اب ہم پڑھیں گے باعتبار ریاست اعضائے مرکبہ کی تقسیم۔ تو اس کے 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے اعضائے رئیسہ اور ایک ہے غیر رئیسہ، یا پھر اعضائے خادمہ، یا پھر اس کو اعضائے مروثہ بھی کہتے ہیں۔ تو جو اعضائے رئیسہ ہیں وہ حاکم ہیں، ان کی بات غیر رئیسہ کو سننا پڑے گا۔ جیسے ہمارا دماغ ہے وہ عضو رئیس ہے، تو جو بھی نروس ہیں، اسپائنل کارڈ ہے، یا پھر 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنس ہیں، یہ سب دماغ کی بات سنتی ہیں، تو یہ اعضائے خادمہ ہوئے، یا پھر اعضائے غیر رئیسہ ہوئے، یا پھر اعضائے مروثہ ہوئے۔ تو اس طرح جو بھی حاکم ہوتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، ان کو اعضائے رئیسہ کہا جائے گا، اور ان کے انڈر، ان کے تابع جو بھی کام کریں گے ان سب آرگنز کو اعضائے غیر رئیسہ، یا پھر اعضائے مروثہ، یا پھر اعضائے خادمہ کہا جاتا ہے۔ اب جو اعضائے رئیسہ ہے اس کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے بقائے جنس اور ایک ہے بقائے نوع۔ دیکھو نوع اسپیشیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک نسل کو چلانے کے لیے کون سے آرگنز کا ٹھیک ٹھاک ہونا، صحیح سلامت ہونا ضروری ہے، اور بقائے جنس کہیں گے ایک جینڈر کو زندہ رہنے کے لیے، یعنی ایک شخص کو، جیسے کہ اب ہم ہیں، صرف ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کون سے آرگنز وائٹل ہیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے قلب ہونا ہے، جگر ہونا ہے اور دماغ ہونا ہے، یہ تینوں اعضائے رئیسہ ایک انسان کے لیے ہے، بقائے جنس کے لیے ہے۔ بقا کہتے ہیں زندگی، حیات، لائف، تو ایک انسان کی زندگی کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہے، جگر کا ہونا ضروری ہے اور قلب کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے نا ایک اسپیشیز نہیں چل پاتی، کیونکہ اس سے کوئی ریپروڈکشن والا کام نہیں ہوتا۔ تو ایک نسل کو چلانے کے لیے جو بھی فرٹیلائزیشن ہونا ہے، اووم اور سپرم کا آپس میں مل کر جو فرٹیلائزیشن والا کام ہے، تو اس کے لیے ریپروڈکشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک نسل کو چلانے کے لیے، ایک اسپیشیز کی زندگی کے لیے اعضائے تناسلیہ کا اہم کام ہے۔ تناسلیہ جو کہ تناسل سے ریلیٹڈ ہے، اور تناسل ریپروڈکشن کو کہتے ہیں۔ تو فیمیلز میں اوویریز کی بات ہوگی اور میلز میں ٹیسٹیکلز کی بات ہوگی اعضائے رئیسہ میں، جس کی وجہ سے ایک نسل چلتی ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر صرف یہ دونوں آرگنز ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ایک اسپیشیز باقی رہے گی، بلکہ یہ تو غلط ہے۔ اگر صرف ٹیسٹیکلز ٹھیک ہے اور فیمیلز میں اوویریز ٹھیک ہے اور دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا پھر اس کے قلب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ کون سا ریپروڈکشن والا کام کر پائے گا؟ جیسے اگر کوئی برین ڈیڈ ہے تو پھر اس کے ٹیسٹیکلز تو ٹھیک ہے، یا پھر اس کے اوویریز تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا دماغ ہی خراب ہے، وہ کانشیس ہی نہیں ہے، تو وہ کون سا کام کر پائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ سارے پروسیس نہیں ہو پائیں گے۔ اسی لیے نا ایک اسپیشیز کو چلانے کے لیے اعضائے تناسلیہ کے ساتھ ساتھ
قلب کا ہونا ضروری ہے، دماغ کا ٹھیک سے ہونا ضروری ہے اور جگر کا طبعی حالت میں ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے ایک اسپیشیز چل پائے گی۔ لیکن ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے اگر ریپروڈکٹیو آرگنز یعنی جو اووریز فیمیلز میں اور میلز میں ٹیسٹیکلز ان کو نکال بھی دیا جائے تو وہ زندہ رہے گا۔ ہاں تھوڑے بہت ہارمونل چینجز ہو سکتے ہیں لیکن انسان تو سروائیو کر جائے گا، اسی لیے اس کو نا بقائے جنس میں نہیں رکھا گیا بلکہ یہ والے آرگن کو بقائے نوع میں رکھا گیا۔ دیکھو ایک اسپیشیز کو چلانے کے لیے اعضائے تناسلیہ کے ساتھ ساتھ جو بچے ہوئے 3 اعضائے رئیسہ تھے وہ بھی لازمی ہونا چاہیے۔ کہیں میں بہت زیادہ سپیڈ تو نہیں پڑھا رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ سپیڈ میں سب کچھ کور کر دیا۔ آپ لوگ تھوڑا سلو کر کے دیکھ لینا، ویسے یہ 1 شارٹ لیکچر ہے، امید کرتی ہوں کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے اعضائے مرکبہ کی تقسیم با اعتبار قوا۔ دیکھو قوا پاور کو کہتے ہیں، طاقت کو کہتے ہیں، کیپیبلٹی کو کہتے ہیں، پاسبلٹی کو کہتے ہیں، تو وہ ساری چیز ہم لوگ قوا والے چیپٹر میں پڑھ لیں گے۔ قوت نفسانیہ، قوت حیوانیہ، قوت طبیعیہ اور قوت تناسلیہ۔ تو یہ والی قوت نا، یہ جو قوت نفسانیہ ہے وہ اعضائے نفسانیہ میں پائی جائے گی۔ اب اعضائے نفسانیہ کسے کہیں گے؟ جو بھی سینٹرل نروس سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل سینسری آرگنس ہیں ان کو اعضائے نفسانیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نا وہ بھی آ جائیں گے جو حواس خمسہ باطنہ ہے، یعنی جو حصے مشترک خیال، حافظہ، واہمہ اور متصرفہ، یہ چیزیں بھی تو دماغ میں ہوں گی، تو ان سب کا شمار اعضائے نفسانیہ میں کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد قوت حیوانیہ۔ دیکھو یہ ساری چیزیں نا ان ڈیٹیل ہم لوگ قوا والے چیپٹر میں پڑھیں گے کہ یہ قوت حیوانیہ کیا ہے، قوت نفسانیہ کیا ہے اور قوت طبیعیہ کیا ہے۔ اب تو ایسے سمجھو کہ جو قوت حیوانیہ ہے وہ اعضائے حیوانیہ میں ہوگی، یعنی یہ اعضائے حیوانیہ کیا ہے؟ تو اعضائے حیوانیہ ریسپیریٹری سسٹم میں موجود تمام آرگنز کو کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیو ویسکولر سسٹم کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں، یعنی جو ہارٹ ہے، آرٹریز ہے، وینز ہے، اورٹا، ان سب کو اعضائے حیوانیہ کہا جاتا ہے۔ اور اعضائے طبیعیہ، اب یہ طبیعیہ کسے کہیں گے؟ جن کے اندر قوت طبیعیہ پائی جائے گی، تو ان ڈیٹیل میں قوا میں پڑھاؤں گی۔ اب ایسے یاد رکھو کہ اعضائے طبیعیہ ان کو کہیں گے جو کہ جی آئی ٹی سسٹم میں جتنے بھی آرگنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والے آرگنز جو ڈائجسشن میں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اعضائے طبیعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اعضائے تناسلیہ، جن کے اندر قوت تناسلیہ ہوگی۔ اب یہ اعضائے تناسلیہ کیا ہے؟ تو اس میں آ جائے گا ریپروڈکٹیو سسٹم کے تمام آرگنز، اور ان میں نا ہر چیز کی عضو رئیس ہمیں یاد رکھنا ہے، یعنی ہر قسم کے آرگنز میں، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اعضائے حیوانیہ، اعضائے نفسانیہ، اعضائے تناسلیہ اور اعضائے طبیعیہ، تو ان کا ویٹل آرگن کیا ہے، ان سب میں عضو رئیس کیا ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ تو جو اعضائے نفسانیہ ہیں ان میں ویٹل آرگن دماغ ہو جائے گا، جو اعضائے حیوانیہ ہیں ان میں ویٹل آرگن ہارٹ، قلب ہو جائے گا، اور جو اعضائے طبیعیہ ہے اس میں ویٹل آرگن جگر ہو جائے گا یعنی لیور، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آیا اعضائے تناسلیہ، جس میں اگر میلز ہے تو ٹیسٹیکلز عضو رئیس ہوگا، اور اگر فیمیل ہے تو اس میں اووریز جو ہے نا عضو رئیس ہوں گی۔ اعضائے مرکبہ کی تقسیم با اعتبار خدمت۔ خدمت کہتے ہیں کہ کسی کا کام سننا، کسی کا ہم لوگ نا ہیلپ کر دینا، تو وہ خدمت کہلائے گی۔ تو اس طرح جو اعضاء ہے خدمت کے اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہے، یعنی جو عضو رئیس، دیکھو ویٹل آرگنز ہی کی تو سب بات سنیں گے نا، کیونکہ ویٹل آرگنز حاکم ہیں، وہ ایک بادشاہ ہیں، ان کی بات پورے دوسرے آرگن سنتے ہیں۔ تو جو دوسرے الگ الگ آرگنز ہیں اگر وہ عضو رئیس سے پہلے اپنا کام کرتی ہیں تو ان کو خدمت مہیا کہا جائے گا۔ اگر وہ عضو رئیس کے بعد یعنی ویٹل آرگنز کے بعد اپنا کام کریں گی تو ان کو خدمت مؤدیہ کہا جائے گا۔ دیکھو اچھے سے یاد رکھو، عضو رئیس جو ہے حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کنگ ہے، انہی کی بات دوسرے آرگنز کو سننا چاہیے۔ اسی لیے ویٹل آرگنز کو نکال کر جتنے بھی آرگنز رہتے ہیں ان سب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے مہیا اور ایک مؤدیہ۔ مہیا وہ والا آرگن جو عضو رئیس سے پہلے اپنا کام کرے گا، اور مؤدیہ وہ والے آرگنز جو عضو رئیس کے بعد اپنے کام کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم لوگ مثال کے ذریعے سمجھیں گے تبھی جا کے چیزیں یا پھر باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے عضو رئیس سے پہلے کام کرنے والے کو خدمت مہیا کہا جائے گا، اور عضو رئیس کے بعد کام کرنے والے اعضاء کو خدمت مؤدیہ والے آرگنز کہا جائے گا۔
اب یہاں پہ میں نے ہر سسٹم کا ایک ایگزامپل لیا ہے، یعنی جو قلب ہے وہ اعضائے حیوانیہ میں عضو رئیس ہے، اور جو دماغ ہے وہ اعضائے نفسانیہ میں عضو رئیس ہے، اور جو جگر ہے وہ اعضائے طبیعیہ کا وائٹل آرگن ہے، اسی طرح خصیتین جو ریپروڈکٹیو سسٹم کا وائٹل آرگن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعضائے تناسلیہ میں عضو رئیس ہے۔ تو قلب سے پہلے لنگز یعنی شش پھیپھڑے اپنا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ریسپریشن ہوگا اور اس کی وجہ سے آکسیجنیٹڈ بلڈ قلب کو ملے گا، یعنی قلب عضو رئیس ہے لیکن اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ ملنے کے لیے سب سے پہلے تو لنگز کام کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جائے گا خدمت مہیا والے آرگنز۔ اپنا جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ بلڈ ویزلز کے ذریعے پورے آرگنز کو جائے گا، یعنی عضو رئیس کے بعد بلڈ ویزلز آرٹریز اپنا کام کر رہی ہیں تو خدمت مؤدیہ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح دیکھو دماغ عضو رئیس ہے، اور عضو رئیس سے پہلے اپنا کام جو ہے نا سینسری نروز کرتی ہیں، جو سینسز کو انفارمیشن کو دماغ تک لے جائیں گی، اور پھر دماغ اس انفارمیشن کا پروسیس وغیرہ کر کے موٹار نروز کے ذریعے ایکشن کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک قسم کے نروز نے اپنا جو بھی انفارمیشن تھا وہ دماغ تک پہنچایا، اس کے بعد عضو رئیس دماغ نے کام کیا، پھر جو بھی انفارمیشن پہنچانا تھا وہ موٹار نروز کے ذریعے دوسرے آرگنز تک پہنچایا۔ تو جو سینسری نروز ہیں وہ خدمت مہیا کا کام کرتی ہیں، اور جو موٹار نروز ہیں وہ خدمت مؤدیہ کا کام کرتی ہیں۔ اب دیکھو جو جگر ہے وہ ایک وائٹل آرگن ہے اعضائے طبیعیہ کا، تو اس سے پہلے یعنی جگر سے پہلے اسٹمک اپنا کام کرے گا، ماسارقہ میزنٹرک وینز کو کہتے ہیں تو وہ بھی کرے گا، اور جو امعاء انٹسٹائنس کو کہتے ہیں، تو پہلے یہاں پہ ابزارپشن وغیرہ کام سارا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جگر کو جائے گا سارا جو بھی مٹیریل وغیرہ ہے باب الکبد کے ذریعے جگر کو جائے گا، اور جگر میں پھر میٹابولزم ہوتا ہے، استحالہ تغیر ہوتا ہے، اس کے بعد جو بھی رطوبت بنے گی وہ مجاری صفرا یعنی بائل ٹریکٹ میں جائے گا، اور پھر جو ہیپیٹک وینز ہے اس میں جائے گا۔ تو اس طرح جو بھی جگر سے پہلے آرگنز کام کریں گے ان کو خدمت مہیا کہا جائے گا، اور جگر لیور کے بعد جو آرگنز کام کرتے ہیں ان کو خدمت مؤدیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ خصیتین ہیں، خصیتین ٹیسٹیکلز میل میں کہا جائے گا، فیمیلز میں اووریز خصیت الرحم کو کہیں گے۔ تو اس طرح جو بھی اووریز کو یا پھر ٹیسٹیکلز کو بلڈ سپلائی ملتا ہے اس کو خدمت مہیا کہیں گے، اور دموی پرورش تو ہو جائے گی، یعنی عضو رئیس سے پہلے جو دموی پرورش کا کام کر رہے ہیں وہ خدمت مہیا کا کام ہو گیا، اور اس کے بعد عروق منبیہ یعنی جو سیمینل فلوئڈ کو پہنچانے والے راستے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایجیکولیٹری ڈکٹ ہے وہ میلز میں ہو جائے گا۔ اووم تو اووریز میں بنا کیونکہ اس کو لے آنے کا کام ایک راستہ ایک پیسیج جو ہے فیلوپین ٹیوب بنا رہا ہے۔ اس طرح اووم کے سیکریشن کے بعد جو بھی آرگنز کام کریں گے، اور سیمینل فلوئڈ کے سیکریشن ایجیکولیشن کے لیے جو بھی آرگنز کام کریں گے ان کو خدمت مؤدیہ میں رکھا جائے گا۔ تولید کے اعتبار سے اعضائے مرکبہ کی تقسیم، تولید کہتے ہیں پیدا ہونا، چیزوں کا بننا، ٹھیک ہے، تو اعضائے اصلیہ اور اعضائے دمویہ۔ دیکھو سارے آرگنز تو سپرم اور اووم کے ملنے سے جو زائگوٹ بنے گا فرٹیلائزیشن کے بعد، اور پھر اس میں سارے چینجز ہونے کے بعد آرگنز تو بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے الگ کیا گیا، یعنی جو اعضائے اصلیہ اور اعضائے دمویہ کو اس لیے الگ کیا گیا ہے کہ جو اعضائے دمویہ ہیں ان کو بہت زیادہ بلڈ سپلائی ملے گا، بہت زیادہ دموی پرورش ان کی ہو جائے گی، یعنی رچ بلڈ سپلائی کی وجہ سے ان کو اعضائے دمویہ کہتے ہیں۔ ویسے دم خون کو کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اب دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اعضائے اصلیہ ہے اس میں خون نہیں ہوگا یا بلڈ سپلائی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان آرگنز کو یعنی جو لحم شحم و سمین ہے ان کو بہت زیادہ خون کا سپلائی ملتا ہے، ان کی دموی پرورش بہت زیادہ کی جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کو اعضائے دمویہ کہا گیا، اور یہ سب نا اعضائے مفردہ میں آتے ہیں، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ لحم شحم و سمین کو نکال کر جتنے بھی اعضائے مفردہ بچ گئے ہیں ان سب کو اعضائے اصلیہ یا پھر اعضائے منبیہ کہا جائے گا۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ مرکب کی تقسیم پڑھ رہے ہیں، یہ جو بھی تقسیم ہم لوگوں نے پڑھا وہ تو کمپاؤنڈ کی پڑھ رہے تھے، لیکن یہاں پہ بات سمپل آرگنز کی ہو گئی، مفرد آرگنز کی ہو گئی۔ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہم لوگوں نے لحم شحم اور سمین کو نکال کر جتنے بھی اعضائے مفردہ جو ہے اعضائے اصلیہ کہا ہے ان کے ملنے سے جو بھی کمپاؤنڈ آرگن بنے گا اس کو مرکب اعضائے اصلیہ کہیں گے، اور جو اعضائے دمویہ ہے یعنی لحم شحم و سمین سے مل کر
جو بھی ایک کمپاؤنڈ آرگن بنے گا اس کو اعضائے دمویہ مرکب کہیں گے۔ اس کی مثالیں ملنا بہت مشکل ہے، اسی لیے بہت زیادہ سوچے مت، بس ایسے ہی ڈیفینیشن اور تعریف یاد کر لے، کام ہو جائے گا۔ اب آخر میں ہم پڑھتے ہیں عضو معطی اور عضو قابل۔ معطی کہتے ہیں ڈونار کو، یعنی جو بھی آرگن اپنی قوت دوسرے آرگن پہ دیتا ہے، اپنی طاقت دوسرے آرگن پہ لگاتا ہے تو اس کو عضو معطی کہیں گے۔ اور عضو قابل یعنی جو بھی آرگن طاقت کو یا پھر پاور کو یا پھر اس کے حکم کو سنتا ہے اس کو ریسیپینٹ آرگن یا پھر عضو قابل کہا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اعضاء کا چیپٹر ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا، سارے کانسیپٹس کا ریویژن ہو چکا ہوگا، اور دیکھو سچ میں سمجھ میں آیا تو لازمی کامنٹ کر کے بتائیے کہ ہاں میم سمجھ میں آ چکا ہے، اور اپنے سینئرز، جونیئرز اور فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں۔ اچھے سے اپنے ایگزامز کی تیاری کرتے رہنا۔ آل دی بیسٹ۔